بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ مائع سفر میں بہت سارے ایسے عمل ہیں جو کہ 100% کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر عمل ہی جاتا ہے اس ماہ میں، مگر جو عمل آپ ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اپنے مجربات میں، تجربات میں، اور استاد محترم کے اور خود کے اور شاگردوں سے کروائے ہوئے وہ عمل ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندگو عمل میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سبق نمبر 16 ہے، 16 خانوں والا نقش ہے اور 7 دن کا عمل ہے۔ ظاہری طور پہ جنات کو دیکھنے کی حاضری کا طریقہ ہے، بندش اور رجت ختم کرنے کا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ آتشی خان لائن میں ہیں، بادی لائن میں، آبی لائن میں، خاکی لائن میں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے آپ ہیں کیا، آتشی، بادی، آبی، خاکی کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ جو نقوش میں نے اپنے اوپر لکھنا ہے وہ کون سا ہے۔ پہلے اس خانے میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ اپنا نام تلاش کریں۔ اگر آپ کا نام آتشی میں آ رہا ہے تو آپ آتشی ہیں، بادی میں آ رہا ہے تو بادی ہیں، خاکی ہے تو خاکی، یا آبی ہے تو آبی لائن میں تو آبی، آپ آبی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے نقوش کو اپنے نام کے حساب سے ہی آگے سے اٹھانا ہے اور اس کا چلہ کرنا ہے 7 دن کا۔ انتہائی مجرب اور انتہائی آسان مشق آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی سبق 15 لگائے جا چکے ہیں ان میں آپ کو واضح طور پہ ہر چیز کا بتا دینا ضروری تھا، مگر یہاں پہ آج جو 16 خانوں والا نقش ہے اس کی پوری ترتیب ہی ہم نے آپ کو اوپر چھوٹے بلیک والے جو نقش کی چال ہے وہ سمجھا دی۔ جو اوپر نقش ہے وہ چال ہے، اور جو نیچے ہے نقش کہارو، یہ نقش مبارک ہے جو آپ نے لکھنا ہے۔ جو اوپر ہے وہ چال ہے اس نقش کی، یعنی کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مکمل نقش کو لکھنا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ مکمل نقش کو لکھنا ہے۔ 16 نقوش کا طریقہ کار بالکل باقی نقوش جو ہم نے سبق پڑھے ہیں پہلے یہ بتائے ہیں اور آپ نے پڑھے ہیں ان سے الگ تھلگ ہے اور مختلف ہے۔ آتشی چال جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے خانے بائیں جانب اوپر والے خانے میں کارنر سے شروع ہو رہی ہے۔ اب جب کارنر سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو نقوشوں کی چال ڈال ہے وہ 1 کی کسر کہلائی جائے گی، مگر ہمارے مطابق وہ 0 کی کسر کہلائی جائے گی۔ 0 کی کسر اس لیے کہلائی جائے گی کہ یہ آپ نے متواتر حروف لکھنے ہیں، ان میں سے بیچ میں کوئی سا ایسا حروف نہیں ہے جو مس ہو۔ 69 کے بعد 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79 اس طرح مکمل حروف ہیں، یعنی کہ 1 کی کسر جو ہے اس میں نہیں ہے، 1 کی کسر اس میں نہیں ہے۔ یہاں پہ بالکل 0 کی کسر چل رہی ہے، جو کہ آپ احباب اوپر جو نقوش کی چال ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوپر جو چال ہے نقوش کی اس طریقے سے اپنے یہ نیچے جو نقش ہے، نقش یا کہارو یہ پر کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ آتشی چال دیکھ لی ہے۔ جو احباب آتشی ہیں وہ اوپر والے نقش چال کو دیکھ کر نیچے والے انسوں کو پر کریں گے، یعنی کہ آپ نے جب لکھ لیا 69 کے بعد 70 آتا ہے۔ اب دیکھنا ہے 70 کہاں، نیچے والے خانے میں، وہاں پہ آپ نے 70 لکھنا ہے۔ آپ نے لائن وائز ہر چیز کبھی بھی نقش پر نہیں کرنا ہے، وہ نقش غلط ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے لکھا 69، 82، 79، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ نے نقش کبھی پر نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جو نقش پر کرنے ہیں چاہے وہ آتشی ہوں، بادی ہوں، آبی ہوں، خاکی ہوں، جو بھی ہو، آپ نے سب سے پہلے چال دیکھنی ہے، چال کیا ہے، اس کے بعد آپ نے نقش پر کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے بادی چال۔ بادی چال بھی طریقہ کار وہی ہے، نقش وہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے 69 سے، صرف جو چال ہے یہ بادی چال ہے، وہ آتشی چال ہے، آگے آبی چال آئے گی اور خاکی چال آئے گی، مگر آپ احباب نے چال کا خیال رکھتے ہوئے نقوش اپنا پر کر لینا ہے۔ چال کا خیال رکھتے ہوئے نقوش، چاروں نقوش اس طرح پر ہوں گے۔ اب جو چیز توجہ دینی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ چاروں نقوش کے ساتھ چال دے دی گئی ہے، اور جو کسر ہے وہ 1 نہیں ہے بلکہ اس میں 0 ہے۔ 1 کسر جتنے بھی ہم جگہ پڑھ چکی ہیں 15 سبق تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ 1 کسر ہے، پھر 3 سے 4 والے خانے میں 2 کسر ہے، 6 سے 7 والے خانے میں پھر 2 کسر تھی، مگر یہاں پہ 0 کسر ہے، کسر 1 نہیں ہے۔ اب جب کسر 1 نہیں ہے تو بالکل ہمارے لیے آسان نقش ہے۔ پھر 69 لکھنا ہے، اس کے بعد
70 لکھنے ہیں، 71 72 73، اس طرح ہم نے 1 بائی 1 سارے حروف لکھنے ہیں، عدد لکھنے ہیں۔ اب جو اوپر ہے یہ بلیک خانہ، یہ چال ہے، اور نیچے جو ہے یہ نقوش ہے۔ آپ اوپر چال سے دیکھ کر ایک کہاں لکھا ہوا ہے، 2 کہاں لکھا ہوا ہے، اس ترتیب سے آپ نقش پر کر سکتے ہیں۔ یا تو پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، 96 ہے، 69 ہے، تو 70 کہاں لکھا ہے وہاں نیچے والے 16 خانے بنا کے 70 وہاں لکھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایک خانہ بھی غلط پر ہونے کی صورت میں نقش ختم کر دیں، دوسرا لکھیں، کیونکہ اس کی چال اور اس کی ترتیب بدل جائے گی، پھر وہ الٹا فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گا آپ کو۔ اب چاروں نقوش کا سلسلہ کار یہی ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی کا، چاروں کا سیم طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ آتشی ہیں تو آپ 2 نقوش لکھیں گے یا 2 فوٹو کاپیاں کروائیں گے۔ کروانے کے بعد اس کو آپ نے اس کے پیچھے نام، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، پیچھے لکھنا ہے رجت بندش ختم ہو، اور ظاہری طور پہ مجھے چیزیں دکھائی دیں۔ یہ الفاظ آپ نے لکھ کے نقش کو فولڈ کر خوشبو لگا کے ایک آپ نے آگے قریب رکھ دینا ہے، دوسرا آپ نے بازو یا گلے میں لٹکا لینا ہے۔ یہ آتشی کا طریقہ ہے۔ بادی کا طریقہ یہ ہے، ایک نقش آپ نے 2 نقش لکھے یا فوٹو کاپی کروائی، اس کے پیچھے نام، اپنا وہ نام، اپنی والدہ کا نام اس طرح لکھنا ہے کہ میرے اوپر رجت بندش ختم ہو، اور ظاہری جو حاضری ہے وہ میرے اوپر ہو۔ یہ لکھنے میں خوشبو لگا کے ایک آپ نے پانی میں بنوا کے موچی سے ٹاکی میں بنوا کے ایک آپ نے پانی میں ڈپ کر دینا، چاہے وہ بوتل میں ڈپ کریں یا چھت والی ٹینکی میں بھاری پتھر کے ساتھ نیچے پھینک دیں۔ اس میں کوئی سائڈ افیکٹ، وہ پڑا رہے، کوئی نہیں، بعد میں بھی نکالنے کی نقش کو ضرورت نہیں ہے، ایک بازو پہ باندھ لیں۔ آگے آبی چال مختلف ہے، پہلے عرض کر دی ہے، چال مختلف ہے، کسر 0 کی جا رہی ہے، ایک کسر نہیں ہے، اس میں مکملی طور پہ 0 کی کسر ہے، یعنی کہ لفظ پہ لفظ آپ نے لکھنا ہے، کوئی بیچ میں ڈیلیٹ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، خانہ مکملی طور پہ 0 کی کسر ہے۔ اوپر جو ہے چال ہے، نقش ہے، ٹھیک ہے، وہ چال دی ہوئی ہے، نقش مبارک نیچے ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یا قہر و جل جلالہ کا نقش مبارک ہے، کل عدد ہے اس کے 306۔ اب اس جو نیچے نقش ہے اس کو 16 خانے والے نقش کو جدھر سے آپ جمع کریں گے نا تو 306 ہی آئے گا، اس کا مطلب ہے آپ کا نقوش ٹھیک بنا ہوا ہے۔ اب جو آپ کو سمجھانے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جس کا نام آبی ہے وہ پانی میں اس طرح کرے گا، ایک نقش پھینک دے گا اور ایک اپنے پاس رکھے گا۔ اگر شاید کی ٹنکی بھی بہت اوپر ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، ایک بوتل میں پانی ڈال کے چھپا گھر میں کسی خانے میں رکھ دیں۔ اس کے بعد جو نقش ہے خاکی نقوش کو آپ نے کرنا یہ ہے، 2 نقوش لکھنے ہیں، اسی طرح پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام، رجت ختم ہو، بندش ختم ہو، ظاہری چیزیں مجھے چیزیں دکھائی دیں، یہ چیزیں لکھ کر خوشبو لگا کے ایک آپ نے مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ گھر میں مٹی نہیں ہے تو بوتل میں آدھی مٹی ڈالیں، اوپر نقش رکھیں، پھر مٹی ڈالیں، گھر میں کہیں چھپا دیں، ایک نقوش آپ اپنے پاس رکھ لیں گے خاکی کا۔ یہ 4 طریقے آپ ساتھ نقوش کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ شروع میں آپ کو چارٹ دے دیا گیا، آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں، کیا ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ انوں کے اوپر آپ کا رجت ختم ہو، بندش ختم ہو، اور ظاہری طور پہ آپ کو چیزیں دکھائی دیں، کیونکہ آپ احباب نے باطنی آنکھ کے چکر میں اتنے عمل پڑھ لیے ہیں کہ وہ باطنی آنکھ ہی آپ کے اوپر الٹا پڑ رہی ہے، اسی کا عمل آپ کے اوپر الٹے پڑ رہے ہیں۔ عمل وہ کریں کہ اس سے پوچھ کریں، سمجھدار بندے سے پوچھیں، پھر اس کے پاس بیٹھیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بتا رہا ہے بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ اس طرح بتا رہا ہے اور میں نے اس طرح کرنا ہے۔ جب آپ بیچ میں خود عامل بن جاتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو یہ نہیں بتایا تھا تو یہ میرے خیال میں کرنا ہوگا، جب انہوں نے نہیں بتایا تو پھر آپ نے نہیں کرنا، بس اپنے دماغ کا استعمال آپ ہرگز نہ کریں۔ ان کو عمل وہ چیز شیئر کی جائے گی جو خود کی ازمودہ ہے، استاد محترم کی ازمودہ ہے، یا پھر اپنے شاگردوں کی اوپر ازمودہ ہم نے کی ہوئی ہے، وہ چیزیں آپ ساتھ شیئر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر چیز پہ توجہ دی جاتی ہے کہ تاکہ کوئی ایسی چیز آپ سے شیئر نہ ہو جائے جو کہ ہمارے مشاہدات میں یا تجربات میں یا معاملات میں ڈیلی کے معمول میں شامل نہیں ہے۔ الحمدللہ جو 16 نقوش والا خانے والا یہ نقش آپ سے شیئر کیا گیا، یا قہر جل جلالہ کے کل عدد 306 ہیں، کسر 0 کی چل رہی ہے، یہ آپ سے شیئر کیا گیا، 7 دن کا عمل ہے۔ اب 7 دن آپ نے اس کی پڑھائی کیسے کرنی ہے؟ نقش تو آپ نے لکھ لیے، اب آپ نے یہ پڑھائی آپ کی آسانی کے لیے آپ عشاء سے لے کر فجر تک یہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ جو جہاں پہ جس ویڈیو میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ وہاں سے ہی حاصل کرنی ہے، دائیں بائیں سے حاصل نہیں کرنی۔ عشاء سے لے کر فجر تک آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں 306 مرتبہ، یا قہار و جل جلالہ،
یا قہر جل جلالہ، یا قہر جل جلالہ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یا قہر یا قہر یا قہر 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد قہارو 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 قہارو، جہاں ساتھ چھوٹ جائے گا وہاں جل جلالہ آپ نے 1 دفعہ کہہ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 متواتر یہ عمل کرنا ہے، 7 دن آپ نے متواتر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے، آپ نے عمل شروع کر لی ہے، تو بے شک کہیں سفر میں، تو سفر میں وضو بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، مگر صرف سفر والوں کے لیے یہ بات ہے۔ گھر میں ہے یا باہر شہر بازار میں ہے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 3 منٹ لگتی ہیں ٹوٹل 306 مرتبہ پڑھنے پہ۔ وضو کریں اور پڑھ لیں بس۔ پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعا کر دیں، جو تویز جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تصور کے ساتھ آپ نے آنکھ کے قریب رکھے اس کے اوپر دم کریں، تصور کے ساتھ جو آپ نے لٹکانے والا اول تویز ہے اس کے اوپر دم کریں۔ لٹکانے والا تویز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 فٹ دھاگا لے لیں، نقش کو لٹکا تاکہ وہ ہوا سے ہلتا جلتا رہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی میں ڈپ کیا ہے وہ تصور کے ساتھ پانی والے نقش پہ ڈپ کریں، دم کریں۔ اس کے بعد آپ مٹی والا نقش آپ نے رکھا ہوا ہے تصور کے ساتھ اس کے اوپر دم کریں، اور جو آپ کے بازو پہ ہے اس پہ ہاتھ سے پکڑ کے نقش کو رگڑیں، تھوڑا مسلیں تھوڑا نقش کو، اس کے اوپر دم کریں۔ آپ نے 7 دن ایسے ہی کرنے۔ 8ویں دن آپ نے 1 کلو گوشت، 1.25 کلو گوشت لینا ہے، 1 کلو گوشت نہیں لینا ہے، 1.25 کلو گوشت لے کے پورا گوشت کا ٹکڑا لینا ہے، 1.25 کلو کا ٹکڑا لینے کے بعد 7 پیس اسے کروانے ہیں، 8 9 6 9 7 پیس کروانے ہیں، اور ساتوں کے ساتوں کے اوپر آپ نے گھر لا کے اس کو، جس سے آپ کا چلا ختم ہوگا گھر لا کے، اگر منگل اور بدھ آ جاتا ہے تو آپ یا تو گوشت پہلے لے آئیں، نہیں تو منگل بدھ آپ بعد میں جمعرات والے دن گوشت لے لیں، کوئی ممانت نہیں، 1 دن صبر کر جائیں، 2 دن صبر کر جائیں۔ آپ نے لے لیا گوشت، لے لیا 7 پیس کروا لیے، ساتوں کے اوپر آپ نے ہر پیس کے اوپر 306 دفعہ یا قہر پڑھ کر دم کرنا ہے، 3 دفعہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے عمل شروع کرنا ہو، اچھے وظائف شروع کرنا تو 11 دفعہ درود پاک پڑھنا لازم ہے آپ کے اوپر، اول و آخر۔ اب یہ 7 دن گزر جاتے ہیں، 1.25 کلو گوشت آپ نے نیاز دے دی ہے۔ اب انشاءاللہ اور آپ کے حکم سے جو آپ کے اوپر جادو جنات تھے، بندشیں تھیں، اور جو آپ نے باطنی عمل کے وظائف پڑھے تھے ڈیروں کے حساب سے، جہاں سے ملا 1 دن کی پری کا حاضری کا عمل، 1 دن موکل کی حاضری کا عمل، 1 دن باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، سارے عمل اپنی جگہ وہ ٹھیک تھے، مگر کیا تھا کہ آپ کے مقدر ہارے ہوئے تھے۔ ہر بندہ اپنے سمجھ کے ساتھ عمل لگا رہا ہے، ویڈیو لگا رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ اپنے مشاہدات، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے استاد کے یا اپنے مشاہدات لگاتے ہیں، مگر آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یا پھر آپ سے پڑھائی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے 306 دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ نے 7 دفعہ کیوں پڑھا ہے جب اس کی عدد ہی 6 ہیں؟ آپ کا نام عاطف ہے تو آپ کو عاطفو کو کہے تو کیا ہے، مسئلہ بنے گا نا؟ یا کچھ اور کسی نام سے پکارے، وہ پکار آپ کو ہی رہا ہے، مگر اس کا نام لینے کا انداز غلط ہے۔ آپ ایک یا قہرو کے لفظ ہیں 306، 5 پڑھیں گے تو جس کو مرضی بلاتے رہیں نا، یا قہرو کو، تو اس کو آپ کو توجہ نہیں دے گا۔ 7 دفعہ پڑھیں گے تو یا قہرو سمجھ جائے گا میرے ساتھ موکل لیے، میرے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو 306 ہوں، یہ 7 دفعہ پڑھ رہا ہے، کسی اور کو بلا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اہمیت کا عامل ہیں میرے بہن بھائیو، ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ان پہ اوپر توجہ دینا، کہ لفظ کے اوپر 1 لفظ زیادہ نہ ہو۔ ثواب کی نیت سے آپ یا قہارو کو لاکھوں مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، 105 مرتبہ پڑھیں، 306 5 مرتبہ پڑھیں، 308 مرتبہ پڑھیں، 7 دفعہ، کوئی ممانت نہیں ہے۔ جب آپ چلا کشی کے طور پہ اس کو پڑھیں گے تو پھر 306 مرتبہ ہی پڑھیں گے، 7 نہ ہو، 5 نہ ہو، تب جا کے عمل کامیاب ہوگا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ نے کون سا کہیں بھاگنا ہے، 3 منٹ کا ٹائم ہے، وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، پھر عمل پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہندکو عمل میں آج کا جو عمل تھا، رجت ختم کرنے کا، باطنی آنکھ کے مسئلے کو حل کرنے کا عمل، اور بندش ختم کرنے کا عمل، اور ظاہری طور پہ اپنے جنات، موکل دیو پر چڑیل بوت جو آپ نے عمل کیے ہوئے ان کو دیکھنے کے عمل تھے۔ امید ہے کہ ہندکو عامل میں آج کے یہ 16 خانوں والا نقش آپ کے پراسرار اظہار کے اوپر جو آپ ڈالا گیا، نقشہ بنایا گیا ہے، سبق نمبر 16 میں آپ کو 16 نمبر خانے والا نقش دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے بھی ایسے ہی نقش اوپر نیچے جتنے خانوں والا بنتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، تاکہ آپ احباب کسی جگہ جا کے مار نہ کھائیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں، تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ ہندکو عامل میں خدا حافظ۔